ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر نصراللہ رانا ENT سرجن آپ کو اپنے 40 سالہ تجربات جو میں نے مختلف ملکوں میں پوری دنیا گھومی ہے، ٹوکیو سے لے کے نیو یارک تک، ملائیشیا سے لے کے انقرہ تک، ود ان دی سار کنٹریز، دلی میں بھی، اس کے بعد ڈھاکہ میں بھی، اس کے بعد کولمبو میں بھی، پھر کھٹمنڈو جو نیپال کا ہیڈ کوارٹر، وہاں بڑی زبردست کانفرنس ہوئی تھی. کیا ٹاپک تھا؟ نیزل آبسٹرکشن. ناک کا بند ہونا اچھی چیز نہیں ہے. بچوں میں بھی ناک بند ہوتا ہے، جوانوں میں بھی ہوتا ہے، بوڑھوں میں بھی ہوتا ہے. پاکستان میں پہلی قومی کانفرنس 1981 میں خطاب کر رہا ہوں لوگوں کو. پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب اسٹیج پہ ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں. اس کے ساتھ جنرل جیلانی گورنر پنجاب، وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر نصیرالدین جوگر جی. اب وہاں پر جو ہاٹ ٹاپک میں نے جو جس نے لوگوں کو بتایا کہ ناک کا بند ہونا، اس کانفرنس میں جو ایک سٹارٹ تھا پاکستان میں سائنٹیفک بنیادوں پہ ناک کان گلے کی بیماریوں کے، کہ ناک کھلا رہنا چاہیے. اٹ شوڈ بی لائک موٹر وے. اب موٹر وے پہ جیسے ڈیوائڈر ہوتا ہے، وہ دو حصے میں تقسیم کر کے ٹریفک آتی جاتی رہتی ہے، کوئی پرابلم نہیں. لیکن اب اس کا ڈیوائڈر جیسے موٹر وے والا وہ ایسے ٹیڑھا ہو جائے درمیان میں، جس کو کہتے ہیں جیسے ناک کی ہڈی DNS، کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی اندر سے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ہڈی بڑھ گئی. ڈیفلیکٹڈ نیزل سیپٹم کو پھر ضرور کریکٹ کرنا چاہیے. میں خود کرتا ہوں. رانا ENT سینٹر میں ہمارے یہاں پر بھی، میں نے نیو ہاسپٹل میں بھی کام کیا، تو رانا ENT سینٹر میں جو میں نے اکثر اپنے پرائیویٹ پیشنٹ میں دیکھا کہ وہ آئے میرے پاس اور 5 منٹ میں آپریشن ہو جاتا ہے. مریض ٹیبل پہ ہی وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں ڈاکٹر صاحب. پہلی دفعہ سانس آیا کھل کے، سانس لے آیا. سانس مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا پروسیجر نہیں ہے. پھر ناک میں اور بھی مختلف طریقے ہیں. لیزر سے بھی ناک کی گدودیں ہیں، جو گدودوں سے بھی ناک اندر سے بند ہو جاتا ہے. تو پولس کے اوپر جو زیادہ بات ہوئی وہ ٹرکی میں ہوئی تھی اور ایک ٹوکیو میں ہوئی. ٹوکیو جاپان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ہلٹن ہوٹل میں ہوں، ساتھ کچھ ڈیلیگیٹ ہیں جاپنیز، ان کو بھی دیکھا، ان کے ساتھ بات ہوئی. ان کے سب یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ ناک کی obstruction جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. مریض جو ہے اگر اس کا ناک کھل گیا، اس کی زندگی آسان ہو گئی. یعنی زندگی کا آغاز بھی ناک سے ہوتا ہے، اختتام بھی ناک سے ہوتا ہے. بلکہ ایک اسپیشل جو گانا انہوں نے وہاں پر بنایا منیلا فلپین میں، مجھے ابھی یاد ہے، اس کا انگلش میں تو کافی لمبا چوڑا تھا، کہ اس کی تھیم یہی تھی کہ ناک جس دن بند ہو گیا سمجھے بندہ فارغ ہو گیا. اس کی ساری، اگر وہ ویسے زندہ بھی ہے نہیں، لیکن اس کو نہ آکسیجن سے ہی جا رہی ہے، نہ اس کا ساری فزیولوجی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ناک کی ہڈی کا آپریشن اگر ضرورت ہو، بلکہ بچپن میں بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہماری جو امریکہ کی کانفرنس تھی، جو جیکب کنونشن سینٹر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ورلڈ ENT کانفرنس میں. میرے ساتھ ورلڈ پریزیڈنٹ بھی کھڑی ہیں، پروفیسر جینیفر ڈیری ویری. شی از بیسکلی فرام لاس اینجلس، LA سے تھی. ساتھ انڈیا سے آئے ہوئے ENT کے ڈیلیگیٹس وہ بھی کھڑے ہیں. اب سب کا یہی لبے لباب تھا، کھانے کی ٹیبل ہے، ناشتے پہ بیٹھے ہیں کہ یہ اب ہمیں کچھ ایسے طریقے کی کرنے تاکہ دنیا گلوبل لیول پہ یہ ایک بنیادی چیز ہے. سانس لینا کھانا کھانے یا پانی پینے سے زیادہ ضروری ہے اور زیادہ اہم ہے. کھانا بندہ دن میں 3-4 دفعہ کھاتا ہے. ناک میں سے سانس ہے وہ 1 منٹ میں 20 سے 25 دفعہ آدمی سانس لیتا اور نکالتا ہے، اور ناک کو ریسٹ نہیں ملتا. جسے ناک کو ریسٹ ملا پکا ہی ریسٹ ہو گیا، یعنی بندہ فارغ ہو گیا. آنکھ ہے، آنکھ کو ریسٹ مل گیا، بازو کو مل گیا، رات کو سوئے دماغ کو ریسٹ مل جاتا ہے. اس لیے ناک کھلا رہنا چاہیے. اس کے لیے مختلف ویز ہیں. لیزر ٹیکنالوجی کے ساتھ حدودیں جو ہیں صاف ہو جاتی ہیں. ناک میں اللہ اگر کینسر ہوتا ہے تو اس کو بھی نکال کے ٹیسٹ کر کے، اس کے لیے پھر ویریس ویز ہیں. کیمو تھراپی ہے، ریڈیو تھراپی ہے، سرجری ہے، تب ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اصل یہ ہے کہ ناک کا جو راستہ ہے وہ کھلا رہنا چاہیے. ہماری جو 3rd SAARC کانفرنس لاہور میں PC ہوٹل میں نے خود کنڈکٹ کی، خود اس کو آرگنائز کیا، اور پہلی دفعہ میڈیکل پروفیشن کی ہسٹری میں 47 سے لے کے 2002 میں نے کروائی تھی. پہلی دفعہ SAARC کے تمام ممالک سے لوگ آئے. اٹ واز اے میگا ایونٹ آف دا میڈیکل پروفیشن آف پاکستان. پاکستان میں
یہ خوش نصیبی تھی کہ پوری دنیا کا جو پریزیڈنٹ ہے پروفیسر جان جے گرائیڈ، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ناشتے کی ٹیبل پہ پی سی میں، میرے ساتھ پروفیسر علاؤدین، ہی کیم فرام ڈھاکہ، وہ سارے یہی بات کر رہے تھے کہ اچھا یار آپ نے اچھا میلہ لگا لیا، لوگوں کو گلیکسی آف پیپل ہے اسمبلڈ، ایکسچینج آف نالج ہے، اب وی شوڈ ناؤ کم اپ ود ادر ڈیولپنگ کنٹریز. تو اس لیے پاکستان میں بریک تھرو ہوئی. 3rd سال کی اینٹی کانفرنس میں میری جو میں نے اتنی خدمات دی ہیں اس کی وجہ سے اس ریوارڈ ٹو دیٹ دے گیو می دی گولڈ میڈل. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہی ہیز ڈن دس ورک سنگل ہینڈڈلی. اے بگ میڈیکل ایونٹ جس میں اتنی بڑی گیدرنگ، جس میں ورائٹی آف ENT اسپیشلسٹ دیکھیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ناک کو بند نہیں ہونے دینا. ناک بند ہو گیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے اور بچہ جی ماں کہتی جی بچے کا ناک ہی بند رہتا ہے رات میں. اب ناک میں بعض کا بندش کی وجہ ایڈینائڈز بھی ہوتے ہیں. ناک کے پیچھے ایک حدود ہوتا ہے، وہ جہاں کور نیچے لٹکتا ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے، تو اس کو بھی پھر ہم آپریشن سے نکالتے ہیں، وہ بھی 4-5 منٹ کا آپریشن ہوتا ہے. بعض اوقات ٹانسل کا بھی آپریشن ساتھ کر دیا جاتا ہے. میو ہاسپٹل جو پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل، میں نے بہت کام کیا، وہاں پر دن میں 2-3 بھی ٹانسل کے آپریشن کرتے رہے ہیں، ایڈینائڈز نکالتے رہے ہیں. ایڈینائڈز نکل جاتا ہے تو بچے کی سانس کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ناک کی بندش کی کئی وجوہات ہیں. اگر الرجی ہے تو پھر الرجی کی پراپر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. ناک کی ہڈی بڑی ہوئی تو اس کا SMR آپریشن وہ 5-7 منٹ کی گیم ہے، اس کے ساتھ بندہ دنیا میں واپس آ جاتا ہے، اس کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے. میرے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں مختلف کالجز سے، بلکہ میں ایچیسن کالج کے بھی بچوں کو، وہ ہاسٹل سے آتے تھے میرے پاس، ان کے بچوں کے بھی میں نے ناک کے آپریشن کیے. وہاں سے وہ گاڑی میں بھر کے لے آتے تھے. جو بچے ہاسٹل میں رہتے تھے بورڈنگ ہاؤسز میں دیکھتا رہا ہوں ان میں سے کئیوں کا میں نے ناک کا آپریشن کیا، کسی کا گلے کا کیا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ایچیسن کے بچے بھی جو تھے وہ 5-6 میرے پاس، وہ نیلی سی ان کی گاڑی ویگن ہوتی تھی، اس میں بٹھا کے وہ لے آتے تھے میرے پاس ایچیسن کالج کے کمپاؤنڈ سے، وہاں سے. تو ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے، دوائیاں بھی دی ہیں، ان کے آپریشن بھی کیے ہیں. اسی طرح اور بھی سپوز کوئی گورنمنٹ کالج سے آ گیا، کوئی MU کالج سے آ گیا لاہور سے، کوئی کراچی سے آ گیا، کوئی فیصل آباد سے، کیونکہ ناک کا گلے کا مسئلہ بہت عام ہے. اور ناک کی بندش جو ہے یہ اچھی چیز ہے، اس کو رکاوٹ کو دور کرنا ہے. اور آخری جو اس کے اوپر میں بات کروں گا وہ ہماری تھی جاپان میں جو کانفرنس تھی، اس میں بھی میں گیا ہوں، میں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. یہ ہلٹن ہوٹل ٹوکیو میں کھڑا ہوں. وہاں بھی انہوں نے ذکر یہی کیا کہ ناک جو ہے اس کا پراپر اسیسمنٹ ہونی چاہیے. ناک کے لیے ہڈی کے آپریشن کے لیے 18 سال تک انتظار نہ کریں. اس آپریشن کو کہتے ہیں SMR. اس سے چھوٹا قدر آپریشن ہوتا ہے جس کو سیپٹوپلاسٹی کہتے ہیں. وہ 8 سال کا بچہ، 10 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا، اس کی سیپٹوپلاسٹی کہتے ہیں کہ ناک کھل جائے. ناک نہیں کھلے گا سائنوسائٹس ہوگا، سائنوسائٹس سے کانوں میں پانی پڑ جاتا ہے، پھر کان کے پردے میں پھر وہ گرومر ٹیوب لگانی پڑ جاتی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں، پھر وہ کافی ایک مسئلہ ہے. میرا یہ آپ کو پیغام ہے، ناک کھلا رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.